اس پہلے پرویز نے میرے رسول کی گستاخی کی، آپ کے مبارک خط کو پھاڑا۔ دوسرے پرویز نے گستاخی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی انکار کر دیا۔ ایک دوست کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا، وہاں ایک دوسرے نے آواز لگا دی، ایک بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور ثواب مردے کو بخش دیں۔ کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جب تعزیت کرنے جائیں تو وہاں مردے کے لیے اچھے کلمات کہنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ درست ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے، جا کر بیٹھتے ہیں، کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم صل علی، ابھی وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، دوسرا آتا ہے کلام بخشو جی، وہ کلام بخش، ادھر سگریٹ پکڑی ہوئی ہے کلام بخش رہا ہے، اس ہاتھ میں حقہ پکڑا ہوا ہے کلام بخش رہا ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ آپ، کچھ لوگ کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کا عقیقہ اب تک نہیں کیا، 3 بچے ہیں، 2 لڑکی اور 1 لڑکا، کہ عقیقہ کرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو کس طریقے سے؟ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ کوئی نہیں کر سکا، اس پہ قیاس کرتے ہوئے 14ویں دن یا 21ویں دن کر لے، اور اگر اس پہ بھی نہیں کیا تو پھر جب زندگی میں موقع ملے تو اس پہ کر لیجیے۔ میرے اوپر 300 ریال قرض ہیں اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میرا عمرہ ہو سکتا ہے؟ آپ پہ 300 ریال قرض ہے اور 300 ریال ہی عمرے پہ لگیں گے تو پہلے اپنا قرض ادا کر دیجئے اور پھر اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو وہ قرضہ آپ کا معاف نہیں ہوگا۔ میلاد النبی بدعت ہے، اور بھی کئی اس طرح کی بدعتیں ہیں جس میں کروڑوں بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں منسلک ہیں، آخر ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے سے ہوگی۔ جس حق کا آپ کو علم ہو چکا ہے اس کو لے کر گھروں میں بیٹھ کر سونا جائیے، لمبی چادریں لے کر اوڑھ کر لیٹنا جائیے، بلکہ اس توحید کے پیغام کو، نبی کی سنت کی اتباع کے پیغام کو عام کیجئے، اور ان لوگوں کے سامنے دلائل رکھیے، پیار سے، محبت سے، چڑھاتے ہوئے نہیں، گالی دیتے ہوئے نہیں، طنز کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درد کے ساتھ۔ داعی کی خاصیت یہ ہو کہ جب وہ پیغام دے رہا ہو تو سننے والے کو یہ احساس ہو کہ یار اس کو مجھ سے کوئی محبت ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ تیر لگائیں اور تانے دیں اور گالیاں دیں اور طنز کریں، نہیں، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیارے بھائی آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو، آپ کے اس عمل کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا، تو اس طرح پیار اور محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیے۔ ہندوستان میں ووٹ دینا کیسا ہے جبکہ حکومت نان مسلم ہے؟ دیکھیے، الیکشن، جمہوریت، یہ جمہوریت کا نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، یہ کفار کا نظام ہے۔ اس نظام کے ذریعے مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر کے ذریعے خیر نہیں آتی، شر کے ذریعے خیر نہیں آتی، تو جمہوریت کے راستے سے کبھی خیر نہیں آ سکتی، کبھی خیر نہیں آ سکتی، یہ راستہ ہی شر کا، یہ ایسا گندا راستہ ہے جس میں 99 علماء، مشائخ، نیک اولیاء اللہ ہوں اور 100 چکلے کی کنجرییں ہوں، اور اس الیکشن کے ذریعے ووٹنگ کروا لو تو کون جیتے گا؟ وہ 100 جیت جائیں گی نا۔ اس نظام کے اندر سروں کو گینا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، یہ اسلام کے خلاف نظام ہے، مسلمان کو کفر کے نظام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے کسی دور میں نماز قضا ہوگی، اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جن کی نماز قضا ہوگی اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ توبہ طائب ہوئے اور نمازیں شروع کر دی، یہ توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ قضائے عمری کا شریعت میں صحیح احادیث سے کوئی تصور نہیں ملتا۔ عید میلاد النبی کرنا چاہیے یا نہیں؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانا چاہتے ہیں، پہلے یہ تو دیکھیے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی حدیث دے دیجئے، ہم بھی کر لیں گے، آپ بھی کیجئے۔ یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا،
نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ محدثین نے منایا، نہ ائمہ دین نے منایا۔ یہ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کا آغاز کیا۔ یہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 650 سال بعد شروع ہوئی۔ یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے نام پر مولویوں کے کھانے کا ڈھونگ ہے۔ جہیز حرام ہے یا حلال؟ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، جہیز ہندوؤں کی رسم ہے۔ مسلمان لڑکی کے باپ پر اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی جگہ اس کا نکاح کر دینا، یہی ذمہ داری ہے۔ باقی جہیز کا سارا معاملہ، گھر کا ساز و سامان، وہ لڑکی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ لڑکے کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے۔ باقی کیا اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کچھ صوفیہ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وجود بخش دیا گیا تھا، اس وقت وجود۔ کچھ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود بخشا۔ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آدم کی پیدائش تو چند ہزار سال کی ہے، ان کائنات کی پیدائش 15 ارب سال کی ہے، جو سائنسدان کہہ رہے ہیں پیدائش، ورنہ اللہ کہتا انہ لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے، وہ کی کہانی نہیں ہے۔ کاف 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 کیا ہے؟ آپ، تم، تو، انک لمن المرسلین۔ مجھے قرآن کی قسم، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ لفظ کاف یہ بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کوئی نہ تھے اور اللہ اپنے نبی کو وجود دے چکا تھا، وجود بخشا۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے نبوت واجب ہوئی، کیا معنی؟ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ اللہ کے علم میں نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبوت ملنی ہے، لیکن کیا ان کو وجود ملا؟ وجود ان کو اسی وقت ملا جب وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
توحید حاکمیت کیا توحید کی اقسام میں سے ہے؟ توحید حاکمیت کہہ لیں یا توحید عبادت کہہ لیں، جی یہ توحید کی اقسام میں سے ہے۔ جو آدمی تاش کھیلتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ تاج پہ پیسہ لگا کر کھیلتا ہے، جوا کی شکل بناتا ہے، حرام ہے، ویسے بھی کھیلتا ہے، تب بھی یہ عمل درست نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے اور اس گندے کھیل کی طرف نسبت بھی درست نہیں ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پر معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس عمل سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ جو آدمی فاتحہ خوانی کرتا ہے یا قل یا 40واں کرتا ہے، فاتحہ خوانی ہو یا قل ہو یا 40واں ہو یا 10واں 30واں ہو، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دلیل جٹا کی موٹی سی